بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مکہ سے باہر ایک میدان ہے، یہ بہت برکت والی اور پاک جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم کھائی ہے۔ حج کرنے کے دوران یہاں وقوف کرنا ضروری ہے۔ عرفات کے میدان میں نہ جائیں تو حج قبول نہیں ہوتا۔ جبل رحمت، جو کہ عام طور پر جبل عرفات کے نام سے معروف ہے، مکہ مکرمہ کے مشرق میں واقع گرینائٹ کی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ اسی پہاڑی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ اس کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر بھیجے جانے کے بعد 200 سال کے بعد اسی مقام پر دوبارہ ملے۔ اس پہاڑ کے ارد گرد کے میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ وفا میں عرفہ، یہ عرفات مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق میں جبل رحمت کے دامن میں واقع ہے، جہاں وقوف کرنا جیسا حج کا بنیادی رکن ادا کیا جاتا ہے۔ یہ میدان مکے سے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میدان عرفات سال کے 354 دن غیر آباد رہتا ہے اور صرف ایک دن 8 سے 10 گھنٹوں کے لیے 9 ذی الحجہ ایک عظیم الشان شہر بن جاتا ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ کی صبح آباد ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی اس کی تمام آبادی رخصت ہو جاتی ہے اور حجاج اعتراض کے لیے مسترخہ میں قیام کرتے ہیں۔ دور جاہلیت میں قریش نے حرم سے متعلق دیگر بدیعت کے علاوہ مناسب حج سے وقوف عرفات کو بھی خارج کر دیا تھا۔ اسلام سے پہلے دیگر لوگ تو عرفات جاتے، لیکن قریش مکہ سے آگے نہ بڑھتے اور کہتے ہم اہل حرم ہیں، اس لیے حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج الوداع موقع پر ارشاد خداوندی کے تحت عام لوگوں کے ساتھ خود بھی عرفہ تک گئے۔ جبل رحمت بھی یہی پر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سے اولیاء کرام پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے حضور سر جھکایا۔ حاجی یہی کوشش کرتے ہیں کہ اسی کے قریب ڈیرے ڈالیں۔ عرفات کے میدان میں ایک بہت بڑی اور خوبصورت مسجد ہے۔ اس مسجد کو مسجد نمرہ کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے 13 میل دور مشرق سمت میں طائف کے راستے پر واقع ہیں۔ یہی شمالی جانب عرفات ایک پہاڑی سلسلے سے ملا ہوا ہے۔ یہ میدان حدود حرم سے بھی باہر واقع ہے۔ مشرق تا مغرب یہ چوڑائی میں 4 میل اور لمبائی میں 7 سے 8 میل قریب ہے۔ مکہ سے آنے والے حاجی عازمین سے نکل کر ان کے ستونوں کے پاس سے گزرتے ہیں جو حرم کی حد بندی کرتے ہیں۔ ان ستونوں کے معاشرے کی جانب سے عرفہ نامی نصیب ہے، جس کے دور کے کونوں پر مسجد نمرہ ہے۔ حجاج کے وقوف کرنے کی جگہ یا مقام اجتماع اور جبل رحمت سے مغرب کی جانب دور تک چلا گیا ہے۔ میدان عرفات میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں نے جنت میں اپنی غلطی پر پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا تھا۔ دوران حج مسلمان ذو الحجہ کی 9 تاریخ کو اسی پچھتاوے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی سنت کو ہر سال دہراتے ہوئے لاکھوں مسلمان حج کے موقع پر میدان عرفات میں جمع ہو کر دن بھر قیام کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور عبادت کرتے ہیں۔ یہ میدان تسمیل جوڑا ہے۔ لوگ مناس بسوں پر ظاہریوں میں یہاں پر آتے ہیں۔ یہاں بھی خیمے کرائے پر ملتے ہیں اور حاجی اس میدان میں خیمے لگا کر رہتے ہیں۔ میدان میں جس طرف نظر جاتی ہے خیمے ہی خیمے نظر آتے ہیں۔ حج کے مہینے کی 9 تاریخ کو عرفات میں حاضری دینی ہوتی ہے۔ ایک مسجد وطن عرفہ ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی حد سے قریب ہے۔ میدان عرفات میں اب ہسپتال، پولیس چوکیاں، ہوٹل اور پھل وغیرہ کی دکانیں ہیں۔ نہر زبیدہ بھی یہیں پر ہے۔ اب یہ نہر اوپر سے ڈھانپ دی گئی ہے۔ پہلے اس میدان میں دور دور تک پانی اور کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی تھی، لیکن اب انسانی ضروریت اور سہولت کی ہر چیز یہاں ملتی ہے۔ عرفات کے نام کی 3 توجیہات کی جاتی ہیں۔ اس کے 3 قریب ترین معنی پہچان کے ہیں اور انہیں مختلف روایات ملتی ہیں۔ پہلی جو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام
جنت سے زمین پر اتارے گئے تو وہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سری لنکا کی ایک پہاڑی سلامتی پر اترے جہاں ان کے قدموں کے نشان کی روایت ملتی ہے، اور حوا علیہ السلام جدہ کے مقام پر اتاری گئی جہاں ان کا مزار بھی ہے۔ آدم علیہ السلام روئی زمین پر خود کو تنہا محسوس کرتے، اس لیے وہ حوا کی تلاش میں نکل پڑے، اور اسی عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ یہاں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مساق حج سے قائد جو انہوں نے جان لیے تھے، اسی جاننے کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ تیسری توجیہ اس نام کی ہے، اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ روزے میں شر یہی پر برپا ہوگا اور دنیا کے تمام لوگوں کو پہچان لیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو تم عرفات سے لوٹو، تم میں شر و حرام کے پاس ذکر الہی کرو۔ خاتم الانبیاء علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع انہی پر ارشاد فرمایا تھا، اور اسی دوران پر آپ یہ قرآنی آیات نازل ہو گئی تھی کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہاں مسلمانوں کو 3 خوشخبریاں سنائی گئی ہیں: تکمیل دین، تکمیل قرآن اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام کو پسند کرنا۔ ان خوشخبریوں سے پہلے ہی مسلمان درجہ ذیل وجوہات کی بنیاد پر سرشار تھے۔ صحابہ کا حضور کے ساتھ حج کرنا، جمعہ کے دن جمع ہونا اور عرفات کا میدان ہونا۔ اسی میدان میں ایک مشہور تاریخی باڑ جبل رحمت ہے، جہاں سرکار دو عالم نے وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا جسے سن کر صحابہ کرام کو اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید یہ آپ کا آخری خطبہ ہے۔ بار بار ارشاد فرما رہے تھے، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، شاید اس حج کے بعد میں کوئی اور حج نہ کر سکوں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام کو میدان عرفات میں امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور بڑی گہری افزاری کی، جس کے جواب میں رحمت الہی جوش میں آئے اور ارشاد ہوا، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے اور جو گناہ بندوں نے کیے ہیں وہ معاف کر دیے، البتہ جو ظلم میں ایک دوسرے پر کیے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ مسجدین نے برابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے دن ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر پڑھی تھی۔ اس وقت یہ جگہ بھی ایک جھٹیال میدان تھی۔ عرفات کا دن اور عرفات کا میدان وہ بابرکت زمان اور مکان ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشخبری نازل ہوئی تھی کہ اسلام کا دن مکمل اور امت پر شریعت کی تکمیل کا عظیم و نعمت پورا ہوا ہے۔ حضور پاک نے اپنے اس تاریخی خطبے میں مسلمانوں کو صرف اتحاد کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اتحاد و اتفاق قائم کرنے، اتحاد و اتفاق کے مبانی اور اختلافات کا سبب مثال کے طور پر خون بہانا، مال ہضم کرنا، جاہلیت کے عادات کو اپنانا، سود کھانا، نسب پر فخر کرنا، عورتوں پر مظالم اور ان کے حقوق کو پامال کرنا وغیرہ کے بارے میں وصیت کی تھی۔ یہی وہ میدان ہے جہاں پر قیامت کے بعد حشر کا میدان برپا جائے گا۔ ناظرین، یہ میری آج کی ویڈیو تھی، آپ اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔